السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے رائمنگ ورڈز اور رائمنگ اسکیم میں فرق۔ یہ رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں اور یہ رائمنگ اسکیم کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی امتحان میں اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ گیون اسٹینزا جو ہے اس میں رائمنگ ورڈز کون کون سے ہے، اس کا رائمنگ اسکیم کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو انتہائی پیچیدگی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ آیا رائمنگ ورڈز کیا ہیں یا رائمنگ اسکیم کیا ہے۔ تو پھر میں آپ کو یہ بتاتے جاتا ہوں کہ یہ رائمنگ ورڈز جو ہے یہ پوئم کے آخر میں جو ورڈز ہوتے ہیں، تو جو دو ورڈز کے درمیان وہ آواز ایک جیسا ہوتی، آواز جو ہوتا ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ ورڈز کے رائمنگ ورڈز کہلاتے ہیں۔ اور یہ رائمنگ اسکیم جو ہے یہ بھی اس طرح ہے، لیکن میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ بلیو می، تو میں یہ می جو ہے، می ایک لفظ ہے، اس کو میں ایک کے ساتھ لکھتا ہوں۔ انگلش والے جو حروف ہیں یہ اس کو میں نے اے کا نام دے دیا ہے کہ می اے۔ اب یہ ٹرو جو ہے، ٹرو دوسرے سینٹنس میں، تو یہ اے سے مختلف ہے، اس کو میں بی کا نام دیتا ہوں کہ یہ بی ہو گیا۔ اب تیسری سینٹنس ہے آئی ونس سا این اینیمل، تو اینیمل کا ساؤنڈ جو ہے نہ یہ بی والا ہے نہ اے والا ہے، تو میں یہاں پر سی لگاتا ہوں کیونکہ یہ اوپر والے دونوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس طرح آتے ہیں چوتھے پر، تو دیکھیے یہ بلو ہے، تو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو بلو ٹرو، تو یہ ٹرو اور بلو کا آپس میں جو رائم ہے وہ ایک جیسا ہے، تو میں اس کو بی کا نام دوں گا کیونکہ اس کا آواز جو ہے ایک جیسا ہے۔ اب دوبارہ دوسرے اسٹینزے کی طرف آتے ہیں، تو آپ اگر اسے بی دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں یو، بلو یو ٹرو، تو اس کو بھی میں بی کا نام دیتا ہوں کہ بی ہوگا۔ یو نہیں ہے کہ آئے اس میں ای آیا ہے اور یہاں یہ تو یو پر اینڈ ہوا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ آواز جو ہے آواز ایک جیسا ہے کہ بلو یو ٹرو۔ اب جاتے ہیں آگے، آف دس کریچر آئی سین، تو دیکھتے ہیں کہ آئی سین والا آواز کہیں اوپر والے اسٹینزز جو گزر گئے اس میں کہیں استعمال ہوا ہے نہیں ہے، تو میں اس کے لیے لکھتا ہوں ڈی۔ اس طرح نیکسٹ جو ہے پرپل، اٹس فور لیگز ور پرپل، تو اوپر اس جیسا آواز نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ لکھوں گا ای۔ اب گرین آ گیا، تو گرین کو دیکھ لیں آپ، گرین اور سین اس کا آواز ایک جیسا ہے، لہٰذا تو میں جس طرح سین کے سمے نے ڈی لکھا ہے اس کے ساتھ بھی میں ڈی لگاؤں گا کیونکہ آواز ایک جیسا ہے۔ اب آ گیا ٹو، تو ٹو اوپر والے جتنے اسٹینزے اوپر ہو گئے اس میں اس طرح آواز نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں لگاؤں گا ایف۔ اب نیکسٹ ہمارا ہے ہیئر، تو ہیئر دیکھے، ہیئر ٹو، گرین، پرپل، سین، یو، بلو، اینیمل، ٹرو، می، کہیں اس طرح آواز نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں لگاؤں گا جی، تو یہ جی ہو گیا۔ اب آگے آ گیا ریڈ، تو ریڈ بھی ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے، اوپر نہیں آیا ہے ریڈ والا کہیں لفظ، تو اس کے ساتھ میں لگاؤں گا ایچ۔ اور اب دوبارہ جو ہے پیئر، تو ہیئر اور پیئر کا ساؤنڈ آپس میں دوبارہ ایک جیسا لگتا ہے، تو یہاں بھی میں جی لگاؤں گا۔ تو اس پوئم کا جو رائمنگ اسکیم ہے وہ کیا ہو گیا، اے بی سی، بی بی، ڈی ای ڈی، ایف جی ایچ جی، اس کو کہتے ہیں رائمنگ اسکیم۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس اسٹینزا کا یا اس پوئم کا جو رائمنگ اس کے جو رائمنگ ورڈز ہیں وہ کیا ہیں، تو آخر میں آپ ان الفاظ کو تلاش کریں گے جن کا آواز جو ہوتا ہے ایک جیسا آواز وہ رکھتے ہو۔ مثال جیسے کہ یہ ٹرو ہے اور اس طرح یہ بلو ہے، تو اس کا آواز، اس کی جو آواز ہے
ایک جیسا ہے تو یہ آپس میں رائمنگ ورڈز ہیں. یا دوبارہ دوسرا دیکھ لیں کہ یہ سین اور گرین، سین گرین، اس کی جو آواز ہے ایک برابر ہے، ایک جیسا ہے، تو یہ آپس میں رائمنگ ورڈز ہیں. اور اس طرح یہ ہیئر اور پیئر، یہ بھی آپس میں اس کا آواز جو ہے ایک جیسا ہے، تو یہ بھی رائمنگ ورڈز کہلاتے ہیں. تو یہ رائمنگ ورڈز ہے آپس میں. اور اس طرح جو میں نے الفابیٹیکلی اس کے ساتھ جو ABCD حروف لگائے، یہ رائمنگ اسکیم کہلاتا ہے. کہ آپ لکھیں گے پھر کہ دی رائمنگ اسکیم آف دس ٹینزا یا آف دس پوئم از ABCDBDEDFGHG. تو اس طرح آپ دیکھیں تو یہ رائمنگ اسکیم اور رائمنگ ورڈز کے درمیان ڈفرینس ہو گیا. آسان بات ہے، صرف بس معمولی سے دیکھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے.